إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ عنوان ہے: کیا یہ بھی بدعت ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں یہاں پر خطبہ دیا تھا، اس وقت عنوان تھا کیا یہ بھی شرک ہے. شرک کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ بدعت کے تعلق سے بھی کچھ اہم باتیں رکھوں، کیونکہ آج ہم لوگ ہمارے معاشرے میں غور کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں ہر جگہ اہل توحید موجود ہیں، اور قرآن و سنت کی دعوت دینے والے علماء اکرام ہر جگہ شرک اور بدعت کے خلاف ہمیشہ جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے اور اجتماعات کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیشہ بیانات کرتے رہتے ہیں، تقریریں ہم سنتے رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے، اتنا زیادہ بدعت پھیلا ہوا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. کیوں؟ یہ بات مجھے اس وقت محسوس ہوئی زیادہ. میں سمجھتا تھا کہ بھائی تقریباً شرک کیا ہے تقریباً لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا، لیکن پچھلی مرتبہ میں جب یہاں پر آیا اور شرک کے بارے میں جب میں نے یہاں پر تقریر کی اور ویڈیو ریکارڈنگ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ ویڈیوز وائرل ہوئے، الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے. تقریباً ایک ویڈیو 2.3 ملین تک پہنچا. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جب اس میں کامنٹس دیکھا تو اس میں تقریباً لوگ شرک کرنے والے موجود ہیں جو گالیاں دے رہے. ابھی تک لوگوں کو شرک کیا ہے نہیں معلوم ہے، تو جب ان کو شرک کے بارے میں بتایا جا رہا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گالیاں دے رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، فون کال کرتے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں. بات کو سمجھنے کے لیے آج بھی لوگ تیار نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے دور ہے. تو میرے بھائی، شرک کے بعد بڑا ہی اہم عنوان بدعت کا ہے. جیسے شرک کے تعلق سے اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، اسی طرح بدعت کے تعلق سے بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں کئی بدعتیں موجود ہیں. کچھ لوگ پھر بھی شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن بدعت میں بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں. تو آج بدعت کیا ہے، بدعت کی تعریف بھی بیان کروں گا، اور وہ کون کون سے بدعات ہیں جو آج ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں جس میں آج مسلمان ملوث ہے. ایک ایک کر کے انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے حق بولنے کی مجھے توفیق دے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو حق سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، بدعت کیا ہے سمجھنے سے پہلے ہم لوگوں کو سنت کیا ہے سمجھنا ضروری ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، راستہ. میرے بھائی آسان انداز میں سمجھاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کریں. سنت کا مطلب راستہ اور طریقہ. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، جس کو قول بولتے ہیں. اسی طرح فعل
فعل کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس کو. اور تیسری چیز تقریر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے اور دیکھ کر خاموش رہے، اس کو بھی سنت بولتے. سنت کے 3 طریقے، یا تو اللہ کے رسول بولنا کہ بھائی یہ کام کرو، یہ حکم دیے تو وہ سنت ہو گیا. لیکن کسی چیز میں حکم نہیں دیے لیکن خود اللہ کے رسول کرے، وہ بھی سنت. تیسری چیز، 3 ہی طریقے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا. تیسری چیز کیا ہے؟ صحابی کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے اللہ کے رسول، اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول روکتے، لیکن کسی چیز میں نہیں روکے، اس کا مطلب وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے، تو یہ بھی سنت ہے. یہ 3 چیزوں کی میں مثال بھی دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہیں ورنہ خاموش رہے. اب اللہ کے رسول اس میں حکم دے رہے، اے لوگوں اگر تم ایمان والے ہیں تو اچھی بات بولو، نہیں بولتے تو خاموش رہو. تو یہ حکم دیے، نبی کی زبان سے نکلا تو یہ سنت ہو گیا. اب دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کھانا پسند نہیں تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے لیکن مختصر یہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانا بھیجے، اس میں لہسن تھا، اللہ کے رسول نہیں کھائے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ اللہ کے رسول تمہارے کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں بھی نہیں کھاتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول یہاں حکم نہیں دیے تم بھی مت کھاؤ نہیں بولے، لیکن خود اللہ کے رسول نہیں کھائے، اس لیے وہ بھی سنت. تیسری چیز ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی جماعت کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد پوچھے تم اب کون سی نماز پڑھ رہے؟ نماز تو ہو گئی نا فجر کی. اللہ کے رسول سوال کرے، صحابی بولے اللہ کے رسول میں سنت نہیں پڑھا تھا پہلے، اس لیے اب پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول یہ سن لیے لیکن خاموش رہے، منع نہیں کرے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ سنت. اب اگر آپ کو یہ 3 چیزیں معلوم ہو گئی تو پھر آخری میں اس درس میں آخر تک جو باتیں بولوں گا وہ سب چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہے. الحمدللہ آپ بہترین طریقے سے لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو سنت کیا ہے، سمجھ میں آ گئی. اب بدعت کس کو بولتے ہیں؟ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا، نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کو بولتے ہیں بدعت. اس کی دلیل بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں کہتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا. اللہ کا ایک نام ہے، بدیع ہے وہ، یعنی آسمان زمین پہلے کچھ بھی نہیں تھے، نئے سرے سے پیدا کرا، پیدا کرنے والا، نئے سرے سے شروع کرنے والا کون؟ اللہ ہے. تو بدیع، بدعت کا لفظ یہاں پر آیا، اللہ کا ایک نام بدیع ہے. تو یہاں پر بھی سمجھ میں آیا بدعت کا مطلب نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا. دوسری دلیل بھی اگر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں، قل ما کنت بدعا من الرسل. یہاں پر بھی بدعت کا لفظ آیا. دیکھو ترجمہ کیا ہے، آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی پہلا انوکھا پہلا پیغمبر نہیں ہوں. بدی کا مطلب سمجھ میں آئے ان دونوں آیتوں سے، کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا، یہ بدی بدعت کا مطلب ہوتا ہے. تو بدعت کا اگر ہم لوگ عام زبان میں اس کا مطلب دیکھیں گے تو ہر وہ عمل، ایک لائن میں اس چیز کو یاد رکھ لو میرے بھائیو، یہ بدعت کا صحیح معنی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ آج گمراہ ہیں، اور لوگ گمراہ بھی کرتے ہیں. کیسے گمراہ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہر وہ عمل جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور اس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہ ہو، یہ بدعت ہے. کوئی بھی ایسا کام جو ثواب سمجھ کے کرنا اور اس کا ثبوت ہم کو قرآن میں نہیں مل رہا، سنت میں نہیں مل رہا، اور صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں مل رہا، تو اس کو بدعت بولتے. اب یہ چیز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا بول دیتے ہیں، بھائی ہر وہ چیز، ہر وہ نیا کام جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو وہ بدعت. اب اس میں غلطی کیا ہو رہی، دیکھو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کئی ویڈیوز یوٹیوب میں بھی اس طرح بدعت کا معنی بیان کر کے لوگوں کا مذاق اڑاتے، قرآن و سنت کا دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے. کیسا؟ ہر وہ چیز جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت. اس کا مطلب اب دیکھو، تم چائے پی رہے نا، چائے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی کیا؟ نہیں، تو چائے پینا بدعت. بریانی کھا رہے نا، بریانی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی کیا؟ نہیں تھی، بریانی کھانا بدعت. مائک میں بول رہے نا، مائک اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی؟ نہیں، تو پھر تم مائک لگائے نا، یہ بھی بدعت. واچ لگائے ہاتھ کو، یہ بھی بدعت.
اس طرح بریانی، چائے، مائک، کیمرہ، فیان، یہ سب چیزیں کر رہے نا بھائی، یہ بھی بدعت۔ تو مائک نہیں تھی، مائک بدعت، فیان نہیں تھا، فیان بدعت، تم بھی نہیں تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس لیے تم بھی بدعت۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اب لوگ پورے مجمع میں ہنستے، ہاں بھائی صحیح بولے، دیکھو۔ ارے بھائی اگر جب ہم بولے اللہ کے رسول کے زمانے میں فاتحہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کنڈے نہیں تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن خوانی نہیں تھی، اس طرح بولے نا، تو پھر اچھا اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ نہیں تھا تو وہ جائز نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے، تم بھی جائز نہیں، تم بھی ناجائز۔ کل ہی ایک آدمی اس طرح کال کر کے مجھ سے بحث کر رہا تھا کہ بھائی تم بھی ناجائز۔ پھر بھائی بدعت کا مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ اب ہے تو بدعت نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جسے ثواب سمجھ کے نہیں کرتے تھے وہ کام اگر آج تم ثواب سمجھ کے کر رہے تو وہ بدعت۔ آج ہم فیان لگائے، فیان کے نیچے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا، یہ نہیں اسے لگائے۔ آج ہم مائک میں بول رہے، مائک میں بولے تو زیادہ ثواب ملتا بول کے بول رہے۔ بریانی کھا کے آ کے نماز پڑھے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا، اس نیت سے بریانی کھاتے نہیں۔ بھائی یہ دنیاوی چیزیں، یہ سہولتیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں، یہ ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ ہم ثواب سمجھ کے کیا کرتے؟ فاتحہ دیتے، ثواب سمجھ کے قرآن خوانی کرتے۔ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے بدعت کا مطلب معلوم کر لو۔ بدعت ہر وہ عمل، ہر وہ کام جسے ثواب سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت قرآن اور سنت میں صحابہ کی زندگی میں نہ ملتا ہو، اس کو بدعت بولتے ہیں۔ چلیے اب ایک اور اہم آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ بولا تو اس کا مطلب آج کا دن بولے تو آج جو 10 تاریخ ہے 2023 ہے، آج کا دن مکمل ہوا کیا؟ نہیں۔ دین کب مکمل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، آخری آیتوں میں جب دین پورا مکمل ہو گیا، قرآن پوری مکمل ہو گئی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا جائز کیا ناجائز، پوری شریعت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرا آج کے دن مکمل ہو گیا۔ دین کا مطلب 1450 سال پہلے ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اور کب؟ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تبھی دین مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اگر کوئی یہ بھی دین ہے، یہ بھی ثواب ہے بول کے لے کر آ رہا ہے تو وہ اس آیت کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ دین 1450 سال پہلے مکمل ہوا۔ جو ثواب کا کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا وہ آج ثواب کا کام نہیں بن سکتا۔ یہ آیت بتا رہی دین مکمل، دین کمپلیٹ۔ اب اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ اب اس آیت کی روشنی میں میرے بھائیوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ، اماموں کو ماننے والے ذرا غور سے سنیں، 4 امام برحق ہے تو پھر ایک امام کی بات بھی، اس بات کو بھی حق سمجھ کے سنو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی نئی چیز، اگر کوئی نئی بدعت کو یہ بھی اچھی بدعت ہے، یہ بھی اچھا کام ہے بول کے اگر لے کر آتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شریعت کو چھپا کے گئے۔ ثواب کا کام جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے رسول جو چھپا کے گئے تو اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آج تمہارے کو معلوم ہوا یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ ہوگا اس کا مطلب۔ اس لیے اللہ کے رسول جتنا بتائے، جتنا حکم دیے، جتنا کرے اتنا ہی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی کہتا ہے یہ بھی دین ہے تو وہ دین نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتا، یاد رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاکم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ بولے 2 چیزیں کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن
دوسری میری سنت, ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اللہ کی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا. پھر ایک اور حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا. میرے بعد قیامت سے پہلے دین میں بہت سارے اختلافات ہوں گے. کوئی بولیں گا یہ صحیح ہے, کوئی بولیں گا وہ صحیح ہے, کوئی بولوں گا میں حق ہوں اور دوسرا بولتا نہیں میں حق ہوں. ایسے حالات میں کیا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہٰذا تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کون؟ صحابہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے آپ کو نئی نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچاؤ, اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ابو داؤد کی روایت. اتنی واضح بات. اللہ کے رسول بولے میرے بعد بہت اختلاف ہوتا, ایسی حالات میں میرے طریقے کو, پہلی حدیث میں کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو, سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اس حدیث میں ایک چیز زیادہ بول رہے اللہ کے رسول, وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہر کام جو ثواب سمجھ کے کرنے سے پہلے دیکھو صحابہ کرے کیا. اگر صحابہ اس زمانے میں نہیں کرے ثواب سمجھ کے وہ کام, تو آج اگر کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا, وہ بدعت ہوگا. چلیے بھائی اور کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور سب سے بری چیز اس میں ایجاد کی گئی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہم لوگ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یہ حدیث کا مطلب ہے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, بہترین طریقہ نبی کا ہے. بس اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ چھوڑ کے نئی نئی چیزوں کو ایجاد مت کرو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نئی چیزوں کو ایجاد کرے تو گمراہ ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک اور دو حدیثیں بڑی اہم ہیں, اور اس حدیث سے ایک بڑا اہم نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی حدیث. اس دین میں, اس اسلام میں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کمپلیٹ ہوا سو جو دین ہے, اس میں اگر کوئی نئی چیز شروع کرا, نیا کام سٹارٹ کرا, تو اللہ کے رسول بول رہے وہ قبول نہیں ہوگا, وہ مردود ہوگا. پہلی حدیث. اب دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے ایسا کوئی کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. جس نے ایسا کام کیا جس پہ میرا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دو حدیثوں میں اگر کوئی آدمی یہ بول سکتا بھائی میں تو شروع نہیں کرانا ایک کام, علماء اس سے بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہیں, بھائی میں تو شروع نہیں کرا. پہلی حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی شروع کرتا ہے نیا کام تو وہ مردود ہے. ٹھیک ہے, تو شروع نہیں کرا لیکن بعد میں تو عمل کر رہا, تو دوسری حدیث بول رہی ہے عمل کرنے والا بھی مردود ہے, عمل کرنے والے کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. ہر عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہونا ضروری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے. اگر نبی کا طریقہ اس میں نہیں ہے تو پھر وہ عمل مردود بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ کیا بولتے, نہیں جی اچھا عمل کر رہے نا, ہم غلط کام تھوڑی کر رہے. بھائی ہم کو اچھا لگنے سے وہ عمل اچھا نہیں ہوتا, ہمارے کو اچھا دکھنے سے وہ عمل اچھا نہیں ہوتا, یاد رکھو. کچھ لوگ یہ بھی بولتے نہیں اتنے زیادہ لوگ کر رہے نا, اتنے زیادہ لوگ کر رہے تو غلط کر سکتے کیا؟ بھائی زیادہ ہونے سے کوئی عمل صحیح نہیں ہو جاتا اور اچھا دکھنے سے بھی کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ابھی 2000 کی نوٹ بند ہے بھائی, اگر کوئی بولے کہ نہیں میرے پاس 2000 کی نوٹ ہے, مجھے صرف تم 1000 روپے کا سامان دے دو لیکن 2000 روپے لے لو, چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں بھائی؟ یہ حکومت 2000 کی نوٹ کو بند کر دی, اب نہیں چلتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول کا مہر ہونا, سٹامپ ہونا, اللہ کے رسول کا وہ طریقہ ہے کیا تو چلے گا, نہیں تو نہیں چلتا. یاد رکھو اس چیز کو. پھر اسی طرح چلیے بھائی آگے بات کو بڑھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو بدعتیں ہو رہی ہے ایک لمبی لسٹ ہے, اگر اس پر میں ایک ایک چیز پہ گفتگو کروں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. وہ کون کون سی بدعتیں ہیں کم از کم ایک مرتبہ ہم یاد کر لیں, تاکہ اگر ہمارے معاشرے میں کبھی ایسی بدعتیں ہوں تو ہم روکنے والے بنے. وہ چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اگر ہم اذان سے شروع کریں, اب بدعتوں کو کیا
کیا گناؤں میں بدعتوں کو؟ اذان میں، نماز میں، قرآن میں، دن میں، رات میں، روزے میں، عمرہ میں، حج میں، ہر جگہ بدعت ہے، ہر جگہ بدعت شروع کر لیے۔ لیکن اس میں سے چند چیزیں، اذان میں بدعت کیسے ہوتی ہے؟ اذان دینے کے لیے جیسے ہی مؤذن آتا ہے، مائک سٹارٹ کرتا ہے، سب سے پہلے اللہم صلی علی اللہم بارک اللہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولتا ہے۔ تو یہ بولنا اور اس طرح دعا پڑھنا کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح نہیں پڑھا گیا۔ ثواب سمجھ کے تم اس طرح اذان دے رہے تو پھر اس طرح کے کلمات کہنا یہ بدعت ہے۔ پھر اسی طرح شرکیہ جملوں سے نعت پڑھنا، سلام پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے، بھائی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجو بولا نا، تم کہاں بھیج رہے؟ بولو، تم درود پڑھ رہے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی پڑھ رہے، سلام کہاں پڑھ رہے؟ اس لیے سلام تو ہم پڑھ رہے، کیسے پڑھ رہے؟ فجر کی نماز کے بعد مائک آن کر کے یا نبی سلام علیکہ، یہ سلام ہے، یہ سلام ہے، یہ سلام ہم پڑھ رہے، تم نہیں پڑھ رہے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی سلام تو اتحیات میں اللہ تعالیٰ سکھا دیا، وہی تو سلام ہے۔ اور جواب کیا دینا؟ وہ تین چیزیں یاد رکھ لینا۔ بدعت میں اور سنت میں فرق کیا ہے؟ ہم ہر وہ عمل کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول بولے کیا یہ کام کرنے کے لیے، اگر نہیں بولے تو خود اللہ کے رسول کرے کیا، اگر نہیں کرے تو کیا صحابہ عمل کرے کیا؟ نہیں۔ چلو سلام پڑھنے کا جو طریقہ، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا اس طرح کے کلمات کے ساتھ ہر فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے صحابہ پڑھے کیا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول حکم دیے کیا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے کیا؟ نہیں۔ تو پھر وہ عمل بدعت ہو جاتا، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ سنت نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اس سلام میں تو ایسی ایسی شرکیہ جملے، بھائی شرکیہ جملوں کا کسی کو معلوم ہی نہیں، کیوں؟ علم ہی نہیں ہے نا، پڑھ رہے بس روزانہ۔ میں بھی ہمارے گھر کے بازو میں ایک مسجد ہے، وہاں پر سنتا ہوں کیا کیا کیسے کیسے جملے یہ سلام میں، بلا لو سرکار ہمیں بھی اپنے در پر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے مانگ رہے روزانہ سلام میں، بلا لو سرکار ہمیں بھی اپنے در پر، یعنی مدینے کو بلاؤ۔ یہ بلا رہے لوگ، مانگ رہے، دعا کر رہے اللہ کے رسول سے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سلام پڑھنا یہ بھی بدعت۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد 20 منٹ باقی ہے، ہر 5 منٹ میں ایک مرتبہ اڑتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم، نماز کے لیے 10 منٹ باقی ہے، اٹھو حضرات نماز کے لیے آؤ، بار بار پکارنا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پکارا گیا؟ نہیں، یہ بھی بدعت ہے، یاد رکھو۔ الصلاۃ خیر من النوم تم اذان میں بول دیے نا بھائی، الگ سے اسے بار بار پکار کے بلانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر اسی طرح نماز کی نیت اردو میں کرنا۔ اب نماز کا لے لو، اذان کا ہو گیا، نماز کی بدعتیں، نماز شروع ہوتی بدعت سے، نماز ختم ہوتی بدعت سے۔ نماز کے لیے ٹھہرا، میں 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اردو میں نیت کرنا بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کیوں غلط؟ اگر کسی کو سمجھانا ہو میرے بھائیوں آسان انداز میں سمجھا سکتے ہیں، دعوت دین کا کام کرو، ہم کو معلوم ہوا قرآن و سنت کی دعوت حق کیا ہے معلوم ہے تو لوگوں کو بھی بتانا ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح کی نیت کتنی عورتیں کرتی ہیں، آج بھی کتنے مرد کرتے ہیں، ہم کو سمجھانا ہے۔ کیا بولنا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اردو تھی یا عربی تھی؟ اردو نہیں تھی، اللہ کے رسول کو تو اردو نہیں آتی تھی، عربی میں۔ اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن اتری وہ بھی عربی میں، اور حدیثیں پوری عربی میں، اللہ کے رسول بات کرتے تھے عربی میں، نماز کا طریقہ سکھایا اللہ کے رسول عربی میں۔ تو چلو اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھائے، عربی ہے یا اردو ہے؟ عربی ہے۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم عربی ہے اردو ہے؟ عربی ہے۔ سورہ فاتحہ عربی ہے اردو ہے؟ عربی ہے۔ اس کے بعد انا اعطیناک، اس کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، اللہم صلی علی، اللہم انی ظلمت، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پوری نماز عربی میں ہے یا اردو میں ہے؟ عربی میں ہے۔ تو پھر تم جو نماز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ اردو ہے کہ عربی ہے؟ یہ تو اردو ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اردو نہیں آتی تھی، یہ اردو کہاں سے آئی؟ یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان سے آئی، یہ شروع ہوئی انڈیا پاکستان سے، یہ بدعت۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے بدعت، یہ غلط ہے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اردو میں اگر نہیں کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, اردو میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت نہیں کرے, تو پھر اب ہم کیسے کرنا, نیت کیسے کرنا, یہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو دیکھو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ جب بھی جائیں گے, جس نماز کو بھی جائیں گے, اس وقت صرف اللہ اکبر بولنا ہے, زبان سے صرف اللہ اکبر بولنا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے اور آپ کے رب کو معلوم ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے, اس لیے زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنا اللہ اکبر کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھو. پھر اس کے بعد نماز کے بعد بدعت, جیسے ہی سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. عام طور پر انسان سر کو کیوں ہاتھ لگاتا بھائی؟ کبھی مصیبت, کبھی پریشانی, کبھی ٹینشن کی بات سنا تو سر کو ہاتھ لگا لیتا. انہیں نماز پڑھ کے سر کو ہاتھ لگا لیتا. کئی کو تو بھی نماز پڑھا بول کے سمجھتا کہ کیا, کس وجہ سے سر کو ہاتھ لگائے. سر کو ہاتھ لگا کے آیت الکرسی پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ بدعت ہے. پھر اسی طرح نماز کے بعد سر کو ہاتھ لگانے کے بعد اجتماعی دعا, نماز ختم ہو گئی, سلام پھیر دیے, ہاتھ اٹھائے, اللہم انت السلام و منک السلام ربنا آتنا, پیچھے صاحب آمین آمین. اب انہوں کون سی دعا کر رہے, کیا پڑھ رہے, پیچھے والوں کو نہیں معلوم, سامنے والا خود پڑھنے والا اس کو بھی نہیں معلوم رہتا. داڑھیوں میں کھجاتے ہوئے, بالوں میں کھجاتے ہوئے, فیانا کو دیکھتے ہوئے, روٹین انہیں جو پڑھنا ہے پڑھتے رہتا, انہیں پیچھے والے خالی آمین آمین بولتے رہتے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا وہ پڑھنے والا بزرگی کا تھا, ہمیشہ وہی پڑھنا کی بلکہ خالی انہیں دل میں اللہ اکبر اللہم انت السلام ایسا بول دیتا. پیچھے والا انہیں زور سے پکارتا آمین, نہیں مول صاحب میں سن رہا ہوں زور سے بولو بول, آمین خالص پکارتا. بھائی اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں, نہ اللہ کے رسول کرے, نہ کرنے کا حکم دیے, نہ صحابہ کرے, تو پھر یہ بھی بدعت ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے, دعا میں وسیلہ لگانا. اے اللہ ہماری اس دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما, یہ وسیلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگائے اور صحابہ بھی نہیں لگائے, یہ بھی بدعت ہو گئی. پھر اسی طرح وضو میں بھی بدعت, وضو کرتے وقت صرف وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے. ہم کیا کرتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بول دیے تو بدعت. اور اسی طرح کچھ لوگوں کو تو ہر اعضاء پہ ایک دعا سکھائی گئی, منہ دھو کے ایک دعا پڑھتے, ہاتھ دھو کے ایک دعا پڑھتے, پاؤں دھو کے ایک دعا پڑھتے, پھر دعا ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے. یہ سب بدعتیں ہیں, یہ بدعتیں ہیں, یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح میلاد النبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن برتھ ڈے منانا, یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول خود اپنی زندگی میں کبھی میلاد نہیں منائے. اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے صحابہ کبھی میلاد نہیں منائے. اور وہ آیت جو میں آپ لوگوں کو سنایا سورہ مائدہ آیت نمبر 3, کیا اس کے نازل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ کوئی میلاد منائے؟ کیا نہیں منائے. تو پھر آج اگر منا رہے تو وہ بدعت ہے, وہ جائز نہیں ہوگا. پھر اسی طرح رجب کے کنڈے, رجب کے مہینے میں پتہ نہیں وہ کنڈے بنا کے دعوتیں دیتے ہیں, یہ سب بدعت ہے. 11ویں کی عید عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کی ایک عید مناتے, یہ بھی بدعت ہے. پھر محرم میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں محرم کے عید کے نام سے وہ سب بدعتیں ہیں. پھر اسی طرح رجب کے کنڈے, یہ بھی بدعت ہے. اور مردوں کی عید منانا, یہ بھی بدعت ہے. ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہمارے مرے ہوئے لوگ آتے, کھا کے جاتے, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مردوں کی عید منانا, یہ بھی بدعت ہے. پھر اسی طرح فاتحہ دینا. فاتحہ تو کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہر نماز کی دعا میں فاتحہ ہوتا ہے. جب مول صاحب کا موڈ اچھا رہتا دعا کرتے, لمبی دعا کر کے الفاتحہ بول دیتے. پیچھے والے سب سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا, خل کے سورہ 3 بار پڑھنا, درود ایک بار پڑھنا. پھر اسی طرح ہر عید کو فاتحہ ہوتا. سیمیاں بنا کے سب سے پہلے بگارا کھانا پکا کے کونے میں رکھ کے سب سے پہلے فاتحہ دینا. بچوں کو بچپن میں کچھ بھی نہیں سکھاتے, سب سے پہلے فاتحہ سکھاتے تھے. فاتحہ دینے تو بھی آنا, 2 چیزیں سکھاتے تھے بچپن میں, مرغی کاٹنے کی دعا, فاتحہ دینے کی دعا. یہ 2 ضرور آنا بھائی, تبھی تو تم مسلمان ہے. الفاتحہ, ہر کھانے پہ فاتحہ, ہر عید کو فاتحہ, درگاہ کے پاس فاتحہ, دعا میں فاتحہ. اب یہ فاتحہ کیوں نہیں دینا, اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے, لیکن اتنا سمجھ جاؤ اللہ کے رسول نے حکم دیے کیا نہیں دیے, اللہ کے رسول کرے کیا نہیں کرے, صحابہ کرے کیا نہیں کرے, تو وہ بدعت. آخر میں انشاءاللہ ٹائم رہا تو اور تھوڑا تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں گا. پھر اسی طرح ذکر کی مجلسیں بدعت, پورے لوگ بیٹھ کے ذکر کرنا, کیسے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بولتے رہتا. ذکر کی مجلسیں حق ہو بولتے ہوئے رہتے, آپ لوگ دیکھے ہوں گے ویڈیوز میں کئی, تو یہ سب بدعتیں ہیں میرے بھائی. پھر اسی طرح قرآن خوانی کرنا بدعت, اس کو تو کوئی غلط ہی نہیں سمجھتا. قرآن خوانی, دکان کی اوپننگ ہو رہی, کیا کرنا, آؤ مدرسے کے بچوں کو بلا کے لے کے آؤ, آدمی کے ایک پارا دے دو, قرآن پڑھ بیٹا, آج اوپننگ ہے, قرآن پڑھو مدرسے کے بچے سب مل کے. کوئی مر گیا, آؤ قرآن خوانی کرو, قرآن پڑھو تم سب.
تم سب مل کے اس طرح قرآن خوانی کرنا. بلکہ قرآن خوانی کے تعلق سے تو بڑی مشہور کتابوں میں لوگ جس کو ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, ان کتابوں میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے. قرآن کیا بھائی, خالی لا الہ الا اللہ کو 70,000 مرتبہ پڑھ کے سٹاک رکھ لو. کوئی بھی مر گیا, کبھی بھی عید کا دن, شب معراج, شب برات کا دن آیا تو عامل صاحب یہ لو 1000 روپے, ہمارے دادا کو ایک قرآن خوانی کا سیٹ ٹرانسفر کر دو. فون پہ گوگل پہ کیسا ٹرانسفر کرتے کہ ان لوگ قرآن خوانیاں ٹرانسفر کرتے مردوں کو, جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح کیا ہے بھائی, آیت کریمہ, عورتیں خاص طور سے 1.25 لاکھ گنے سو چنچے, تھوکے سو سیتافلوں کے گٹلیاں, املی پھوڑے سو چنچے, دانے, یہ پورے لے کے جا کے تھیلیاں میں بھر بھر کے رکھ لیتے. باجی ہمارے گھر میں آج آیت کریمہ پڑھانا ہے, چلو لے کے جاؤ. پورے عورتوں کو بٹھاؤ اور 1.25 لاکھ مرتبہ کون سا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں دعا کرے, اور صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول بولے جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کے آپ دعا کرو, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا. ہاں بھائی صحیح ہے, اگر میں مصیبت میں پھنسا میں یہ دعا کروں, جب بھی دعا کروں میں یہ آیت پڑھوں, یہ جائز ہے. لیکن پورے لوگوں کو بٹھا کے چنچوں پہ گٹلیوں پہ بٹھا گنتے ہوئے آیت کریمہ پڑھنا یہ بدعت ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ ثواب نہیں ہوتا, یاد رکھو. پھر اسی طرح کیا ہے بھائی, آیت کریمہ قرآن خوانی شب معراج اور شب برات. شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی نہیں منائے. اس رات کو جاگنے کی راتیں ہیں بھائی, شب معراج, شب برات, چلو جاگو. اور اس میں خاص نمازیں پڑھنا, یہ 12 رکعت پڑھنا, اس میں 10 رکعت پڑھنا, ہر نماز میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ, اتنی مرتبہ سورہ اخلاص, اتنی مرتبہ انا انزلنا, سورہ قدر پڑھنا. اس طرح الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے نکال کے رکھے. شب معراج کو جاگنا ہو یا روزہ رکھنا, شب برات کو جاگنا, کوئی خاص عبادت کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں, نہ اللہ کے رسول حکم دیے, نہ کرے, نہ صحابہ کرے, اس لیے وہ بھی بدعت ہے میرے بھائیوں. پھر اسی طرح کیا ہے, شب معراج, شب برات, اس کے بعد اگر میت کی بات کریں اتنی بدعتیں. کوئی مر گیا بولے تو اب اس کے مر جانے سے لے کر, بلکہ سانس جیسے نکلی وہاں سے لے کر اس کے مر جانے کے بعد, بلکہ زندگی بھر اس کے گھر میں بدعتیں رہتی. میں کتنی بھی یہ بدعتیں گناؤں کم ہے. میت میں تو پورے لوگ مفتیاں ٹھہرتے, یہ ایسا نہیں کرنا, وہ ویسا نہیں کرنا, اس کا منڈی ادھر رکھو, اس کا سر ادھر رکھو, اس کے پیراں ادھر رکھو, یہاں گھیٹی ڈالو, یہاں ناک میں رویاں رکھو, اس کو یہ کرو, یہاں اود بتی سلگاؤ, یہاں اگربتی سلگاؤ. اللہ اکبر, کیا کیا بولوں بھائی. میت میں کتنی بدعتیں ہوتی. کفن پہ لکھنا, انہیں مر گیا, زندگی بھر کبھی نماز نہیں پڑھا, اس کو کلمہ نہیں معلوم, کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم, مرتے چاہ کے لا الہ الا اللہ اس کے کفن پہ لکھ دیتا. کیوں؟ فرشتہ آ کے دیکھتے چارے کفن پہ لا الہ الا اللہ ہے بلکہ اس کو جنت میں داخل کرا دیتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. بہرحال میت پہ کفن پہ لکھنا. پھر اسی طرح ناڑا کھینچنا, عورتیں مر گئے سو میت ایک طرف رہتی, عورتیں لائن ٹھہرتے, چلر پیسے ڈھونڈ کے روتے ہوئے آتے ہوئے ناڑا کھینچ کے جاتے. یہ کہاں سے آیا بھائی, یہ بدعت ہے. پھر اسی طرح دودھ بخشنا, اماں کو بولتے بچہ مر گیا دودھ بخش دے, دودھ بخش دے. اگر شوہر مر گیا, بیوی ہے, اس کو لے کے آ کے مہر معاف کر, مہر معاف کر. اب مر گئے سو غم میں انہیں ہیں, زندگی بھر انہیں زندگی گزارا, 50-60 سال اس کے ساتھ زندگی گزارا, کبھی 5,000 10,000 جو مہر لکھایا وہ دیا نہیں. انہیں مرنے کے بعد اس کو لے کے آ کے معاف کر بولے تو انہیں روتے ہوئے معاف کر نہیں بولیں گے, بولے تو اٹھ کے میرے کو دے بولیں گی کیا. اب اس طرح کی بدعتیں. پھر اسی طرح میت کو لے جاتے وقت اونچی آواز میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ارے خالی مسجد میں بیٹھ کے پڑھو جی یہ اذکار, بولے تو کسی کو یاد نہیں آتا, لیکن قبرستان کو جاتے وقت پکارتے رہتے, یہ بھی بدعت ہے. پھر اسی طرح میت کو لے کے جاتے وقت کچھ لوگ بیر کی لکڑیاں لے کے جانا, زمزم کا پانی خبر میں ڈالنا, عمرہ اور حج کرے سو کپڑے خبر میں رکھنا, تختیاں رکھنا, پھر خبر میں دفنانے کے بعد وہاں ٹھہر کے قرآن پڑھنا, سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھنا, پھر اس کے بعد 40 قدم ہٹ کے اور دعا کرنا. یہ سب بدعتیں ہیں میرے بھائیوں. اور جیسے ہی میت مر گئی عورتیں پورے بیٹھ کے پارے لے کے پارے پڑھتے رہتے. زندگی میں پڑھو, روزانہ پڑھو, ہر دن فجر میں پڑھو, اپنے گھروں میں پڑھتے رہو, کسی کو یاد نہیں آتا. مر گئے تو قرآن پڑھنا یاد آتا. یہ سب بدعتیں ہیں میرے بھائی. 10واں کرنا, تیجا کرنا, 3 دن کے بعد زیارتاں کرنا, 40واں کرنا, پھر برسی کرنا, یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا بیوی کا انتقال ہوا, بیٹی کا انتقال ہوا, بیٹے کا انتقال ہوا, چلو بھائی 3 دن کی زیارتاں کریں گے, 40 دن کو 40واں کریں گے, 10واں کریں گے, 7واں کریں گے, برسی کریں گے. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا, نہ کیا اور نہ صحابہ نے کیا. اس لیے یہ تمام چیزیں بدعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بدعت انگوٹھے چومنا. نبی کا نام آئے تو کیا کرنا بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی ہم لوگ تو اتنا بھی نہیں بول رہے, حالانکہ کرنا ہے. جب بھی نبی کا نام سنو کیا بولو,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना छोड़ के ऐसा सुरमा लगा लेते चूमते हुए, क्यों? हमारी आंखों की रोशनी तेज होती कहते। कौन से नबी बोले भाई, कौन से सहाबा ऐसा करे? ये भी बिदत है। फिर इसी तरह किसी महीने को मनहूस समझना, ये भी बिदत है। और इसी तरह अगर मैं दरगाहों की बात बोलूं, खबरों की बात बोलूं, इतनी बिदतें, इतनी बिदतें, इतनी बिदतें, नजर, न्याज, फूल, चादर, चिरागा, खवाली, उर्स, मेले, संदल, मलीदे, ये सब बिदतें हैं। ये एक भी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना थी, ना अल्लाह के रसूल करे, ना करने का हुक्म दिए, ना सहाबा करे। अब इतनी चीजें मैं आप लोगों को गिनाने के बाद एक अहम बात बोलना जरूरी समझता हूं, वो ये है, हम ये सब सुनने के बाद अगर किसी को समझाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब हम गलत काम क्या कर रहे हैं? कुरान पढ़ना गलत है क्या? हम अगर आयत करीमा पढ़ रहे तो कुरान ही पढ़ रहे ना, कुरान खानी कर रहे तो कुरान ही पढ़ रहे ना, फातिहा दे रहे तो कुरान ही पढ़ रहे ना, कुरान पढ़ना भी गलत है क्या? अब उसको क्या जवाब देंगे? एक बेहतरीन हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, 3 आदमी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल घर में नहीं थे। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल करते हैं, ऐ अम्मी जान अल्लाह के रसूल का तरीका क्या है? उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मैं आज के बाद रात तमाम नमाज पढ़ूंगा, रात को नहीं सोऊंगा। दूसरा कहता है मैं दिन तमाम हर दिन रोजा रखूंगा। तीसरा कहता है मैं शादी करना छोड़ दूंगा। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल बाद में आते हैं, पूरा वाकया सुनने के बाद उन तीनों को बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह से डरता हूं, उसके बावजूद मैं रात को सोता भी हूं और नमाज भी पढ़ता हूं। मैं कभी रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, और मैं शादियां भी करके रखा। और जो मेरे इस तरीके से मुंह मोड़ेगा, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे इस तरीके को, मेरे इस सुन्नत को छोड़ेगा वो मुझसे नहीं बोले। अब इस हदीस से दलील क्या मिली? क्या भाई रात तमाम नमाज पढ़, तुम बोले सहाबी नमाज पढ़ना गुनाह है क्या? तुम बोल रहे आज कुरान पढ़ना गलत है क्या मौलवी साहब? तो वो तो रात तमाम नमाज पढ़, तुम बोला नमाज पढ़ना गुनाह है क्या? नहीं है ना। वो तो पूरा दिन रोजा रख, तुम बोला क्या रोजा रखना गुनाह है? नहीं है ना। शादी करे तो बीवी बच्चे टेंशन कहीं को हमेशा इबादत कर, तुम बोला था क्या इस तरह नमाज पढ़ना इबादत करना गुनाह है क्या? क्या उनकी नीयत गलत थी क्या? नीयत अच्छी थी, सवाब की नीयत थी, अच्छा काम करते बोले, फिर भी अल्लाह के रसूल मना करे और बोले कि ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि तुम्हारे को जो अच्छा दिखने से वो अमल अच्छा नहीं होता, अल्लाह के रसूल का तरीका जिसमें है वो अच्छा है। अल्लाह के रसूल कुरान कहां पढ़ो बोले वहीं पढ़ना, अल्लाह के रसूल फातिहा कहां पढ़ो बोले वहीं पढ़ना। नहीं मैं खाने पे पढ़ता हूं, मैं मुर्दों पे पढ़ता हूं बोले तो वो बिदत होगा, वो गलत होगा, याद रखो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर हम लोग हदीसें देखें, बहुत सारी हदीसें हैं भाई। एक मरतबा तो अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की मस्जिद में लोगों को बैठ के इज्तिमाई तौर पर जिक्र करते हुए देखे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के दिखाए, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को डांटे, तुम जिक्र की मजलिसें कायम कर रहे। एक आदमी बोल रहा सुभान अल्लाह, तुम सब सुभान अल्लाह बोल रहे। एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा, तुम सब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे। अल्लाह के रसूल के कपड़े भी अभी तक बोसीदा नहीं हुए, तुम लोग दीन में नए नए काम शुरू कर दिए, तुम गुमराही का रास्ता खोल दिया, उनको मस्जिद से बाहर कर दिए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला, वो लोग भी बोले थे अल्लाह ए सहाबी ए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हम तो अच्छी नियत से कर रहे ना, ये कौन सा गलत है? अल्लाह के अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, बहुत सारे लोग जो अच्छा इरादा करते हैं लेकिन अच्छाई तक नहीं पहुंचते, ये अच्छा नहीं होता। जो काम अल्लाह के रसूल नहीं बताए वो काम अच्छा नहीं होता। इनका क्या हशर होगा? आखिरी बात बोल देता हूं मेरे भाई, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे बैठेंगे, जामे कौसर पिलाने के लिए, और किसी को एक प्याला अगर मिल गया, जन्नत में जाने तक ना भूख ना प्यास ना तकलीफ होगी। लेकिन वहां पर अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे, हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती लाइन में ठहरेंगे, लेकिन फरिश्ते दुर्रे लेके कुछ लोगों को मार मार के भगाएंगे। अल्लाह के रसूल पूछेंगे, ऐ फरिश्तों क्यों मार रहे हैं इनको? ये तो मेरे उम्मती नजर आ रहे, नमाजी नजर आ रहे ना। फरिश्ते उस वक्त बोलेंगे, अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते, आपके इंतकाल के बाद ये लोग दीन में नई नई चीजें शुरू करे, बिदतें शुरू करे। उस वक्त अल्लाह के रसूल बोलेंगे, सुहकन सुहकन, हटाओ इनको मेरे आंखों के सामने से। अल्लाहु अकबर। ये हदीस में कितनी भी देर बयान करूं कम है। अगर इसको समझना चाहते हो तो मेरे भाई, इस उम्मत से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला वो नबी जिंदगी भर इस उम्मत के लिए दुआएं करता रहा, रोता रहा, क़यामत के दिन भी रो रो के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए, हमारे लिए सिफारिश की दुआ करेंगे। लेकिन एक अमल ऐसा है,
ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول خود بولیں گے ہٹاؤ میرے آنکھوں کے سامنے سے، یہ کون؟ یہی بدعتی ہے جو اللہ کے رسول نہیں بتائے سو چیزیں، نہیں بتائے سو کام ثواب سمجھ کے نئے نئے کام شروع کرے، ان سب کو مار مار کے فرشتے بھگائیں گے، جہنم میں جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے بدعتوں سے بچو۔ میرے کو اچھا دکھنے، آپ کو اچھا دکھنے، کسی بزرگ کو اچھا دکھنے سے کام اچھا نہیں ہوتا۔ ہر کام کے لیے اللہ کے رسول کی سنت ہونا، اللہ کے رسول کا طریقہ ہونا، اگر تم اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہو۔ آخری ایک بات بھی ذہن میں رکھ لو، مجھے اچھا دکھ رہا ہے بھائی، میں نماز کے لیے آیا، ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا ہے، نہیں میں جوان ہوں، میرے کو طاقت زیادہ ہے، میں ہر نماز میں 2 رکوع کروں گا، 3 سجدے کروں گا، کیا میری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ بھائی اچھا کام کر رہا ہوں، 1 رکوع زیادہ کر رہا ہوں، ہوتی کیا؟ 2 سجدے زیادہ کرتا ہوں، ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ نماز میں ہی میں اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ پھر تم پورے دین میں یہ بھی اچھا بول کے شروع کرے تو وہ عمل کیسے قبول ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات بولنے اور حق بات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمارے مسلمانوں میں جتنی بدعتیں پھیلی ہوئی ہے اللہ ان تمام بدعتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو زندگی بھر ایمان پہ قائم رکھ اور ایمان ہی کی حالت میں موت نصیب فرما۔ آمین۔